السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اور آج ہم نے سوچا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے تو کیوں نہ فیضان مدینہ کہ ہر شخص کی ایک رمضان المبارک میں خواہش ہوتی ہے کہ فیضان مدینہ جو ہے وزٹ کریں، فیضان مدینہ دیکھیں کہ فیضان مدینہ کے سحری کے مناظر، وہاں کے اعتکاف کے مناظر۔ تو دوستوں کے ساتھ آج ہم نے سوچا کہ آج فیضان مدینہ جائیں، وہاں پر مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں اور رات وہیں پر رکیں، اور پھر وہاں پر سحری کر اور سحری کے بعد نماز فجر پڑھ کر انشاءاللہ الرحمن واپسی آئیں۔ تو الحمدللہ ابھی نکل گئے اور تقریباً 11:15 بج رہے ہیں، تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کر ابھی نکلے تھے، ایک جگہ پہ رکے تو ہم نے سوچا کہ ولاگ کو کنٹینیو کر لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن وہاں پر بھی جا کر سحری کے مناظر اور وہاں پر لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ برہان بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ برہان بھائی پہلی دفعہ جا رہے ہیں فیضان مدینہ، اور جب سے ان کو پتہ چلا تھا کہ فیضان مدینہ جانا ہے تو الگ ہی ان کو خوشی تھی کہ فیضان مدینہ جائیں گے، پہلی دفعہ جا رہے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ان کے جذبات ہیں کہ پہلی دفعہ فیضان مدینہ جا رہے ہیں، تو کیا دلی جذبات ہیں، کیا دلی تمنائیں ہیں، پوچھتے ہیں ان سے۔ برہان بھائی السلام علیکم۔ میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں فیضان مدینہ۔ ہم پہلے ٹی وی پہ دیکھتے تھے، تو اب پہلی دفعہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے فیضان مدینہ۔ میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں۔ آج الحمدللہ ہم جا رہے ہیں، برہان بھائی ہے اور ہمارے ساتھ رمیز بھائی ہے، ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی رمیز بھائی ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ سما آج ہر سمت خوشیوں بھرا ہے، خوشیوں بھرا ہے، نظر چاند رمضان کا آ گیا ہے، رمضان۔ سما آج ہر سمت خوشیوں بھرا رمضان، نظر چاند رمضان کا آ گیا رمضان۔ سما آج ہر سمت خوشیوں بھرا رمضان، نظر چاند رمضان کا آ گیا ہے، خوشا ماہ رمضان پھر آ گیا ہے، تیرے رحمت ایک بار پھر واہ ہوا ہے، یہ قرآن پی رہے ہو؟ چائے پی رہے ہو؟ چائے پی رہے ہو؟ پی تو لو پہلے، پھر بتانا کیسی لگے، کیسی ہو رہی ہے، کیسی ہے؟ بہت گرم ہو کہاں ہے وہ؟ فیضان مدینہ۔
میں نازل ہوا ہے یہ قرآن رمضان. اعتکاف میں ہے یا مذاکرے میں شرکت کی جائے؟ ہر ہفتے آتے ہیں، آج ہفتہ ہے اس لیے مدنی مذاکرے میں شرکت کی جائے. کبھی کبھار چکر لگ جاتا ہے. کیسا لگا مدنی مذاکرہ؟ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول کا کیا دین پتا آپ کو؟ عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اماموں بھی سجائیں گے، فیضان مدینہ سے بھی رہیں گے انشاءاللہ. آپ بھی نیت کر لیں میں کافی بیٹھنے کی. انشاءاللہ کریں گے 10 دن. چلے اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آتے رہے گا. باب جنت ہر ایک باب دوزخ کو تالا پڑا ہے. مسرت کے بادل امنڈ کر کے آئے، مسرت کے بادل امنڈ کر کے آئے. خوشی سے دل غم زدہ کھل اٹھا رمضان. سما آج ہر سمت خوشیوں بھرا رمضان. نظر چاند رمضان کا آ گیا رمضان. سما آج ہر سمت خوشیوں بھرا رمضان. نظر الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے زہیب بھائی موجود ہیں. زہیب بھائی سے پوچھتے ہیں. زہیب بھائی بھی جو ہے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ آئے ہوئے ہیں کہ زہیب بھائی کو کیسا لگا؟ الحمدللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ اس سال آپ نہیں آ سکے، انشاءاللہ اگلے سال آپ ضرور آئیے گا. بہت کاٹنے والا. الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ آ چکے ہیں. اور فیضان مدینہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ہمارے دوست احباب بھی جو ہے فیضان مدینہ میں پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن وہاں کے جو بھی وہاں کی فیضان مدینہ کے پورے دن کی روٹین ہوگی وہ انشاءاللہ الرحمن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ انس بھائی موجود ہیں. الحمدللہ انس بھائی جو ہے پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے اللہ پاک نے ان کو سعادت بخشی ہے کہ یہ پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے جو ہے الحمدللہ فیضان مدینہ آئے ہیں. تو ان سے کچھ ہم پوچھیں گے کہ انس بھائی جو ہے ہمارے لیے ہمیں بتائیں گے کہ یہاں کی روٹین کیا ہے اور یہاں پر کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. ظہر کی نماز کے بعد کیا سکھایا جا رہا ہے، عصر کے بعد کیا سکھایا جا رہا ہے. یہ ساری روٹین ہم انس بھائی سے پوچھیں گے. انس بھائی بتائیں کہ یہاں پر آپ آئے، چاند رات سے آپ یہیں پر ہیں، تو الحمدللہ آپ نے اب تک کے کیا کیا سیکھا اور یہاں کی روٹین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں الحمدللہ عز و جل میرے ساتھ کافی دوست و احباب بھی آئے ہیں اور ہم ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے اللہ عز و جل نے سعادت بخشی. اللہ پاک ہمارا اعتکاف قبول و منظور فرمائے. اور اصل میں جتنی بھی مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے تو دیگر مساجد کا جو شیڈول ہوتا ہے اور جدول ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. لیکن ہمارا الحمدللہ فیضان مدینہ کا جو جدول ہے، ہم رات میں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اس کے بعد ہم سحری کا اہتمام ہوتا ہے، تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں. اس کے بعد سوتے ہیں. سحری وغیرہ کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد نگران شورا مولانا حاجی عمران الطاری سنت و برا بیان فرماتے ہیں. بہت ہی زبردست بیان فرماتے ہیں ماشاء اللہ. حاجی عمران الطاری کا بیان ہونے کے بعد پھر ہم امیر علیہ سنت جلوہ فروز ہوتے ہیں اور نماز کے حوالے سے کچھ مسائل چھوٹے موٹے جو اہم مسائل ہوتے ہیں وہ دریافت کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اشراق و چاش پڑھتے ہیں اور تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے. حضرت مفتی قاسم صاحب کا جو صراط الجنان اس میں سے ہم تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اشراق و چاش پڑھ کے ہم سب سو جاتے ہیں. پھر ظہر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہم کو اٹھایا جاتا ہے اور ہم طبعی حاجات سے فارغ ہو کر ہم پھر اس کی طرف بڑھتے ہیں اور کیا نام ہے مدنی قاعدہ ہوتا ہے. مدنی قاعدے کا پیریڈ ہوتا ہے اور ہم کیا نام ہے ظہر کی نماز سے پہلے تک، اذان سے پہلے تک مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر پھر وضو کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وضو وغیرہ کرتے ہیں. پھر وضو کے بعد ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. پھر ظہر کی نماز کے بعد ہمارا ہوتا ہے کیا نام ہے مدنی درس ہوتا ہے، 12 منٹ کا مدنی درس ہوتا ہے. اس کے بعد نماز کے حکام کا حلقہ ہوتا ہے، ضروری مسائل نماز کے حوالے سے.
اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو سنت اور آداب. امیر سنت نے ایک نیا رسالہ کیا نام ہے تحریر فرمایا 550 سنتیں اور آداب. یہ رمضان المبارک کا خاص تحفہ ہے، یقین کریں ہمارے لیے. تو اس میں سے پھر درس ہوتا ہے تقریباً، وہ بھی 24 منٹ 22 منٹ کا ہوتا ہے. اس کے بعد اینڈ میں سنت اور آداب کے بعد ہم ایک دعا یاد کرتے نہیں، جیسا کہ 7واں روزہ ہے آج، اور الحمدللہ ہماری 7 دعائیں ہو گئیں روزانہ نہیں. ایک نئی دعا یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا نام ہے مجلس اختتام کی دعا ہوتی ہے. عصر سے پہلے پھر ہم سو جاتے ہیں. پھر عصر کی نماز میں ہم جاگتے ہیں اور وضو وغیرہ طبعی حاجات سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ بنا کر پھر ہم عصر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں. پھر عصر کی جماعت ختم ہوتے ہی نگران شورا موجود ہوتے ہیں اور نگران شورا کے مدنی پھول ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ امیر سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد. پھر امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مفتی حسان صاحب بھی موجود ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا روزانہ. اور الحمدللہ ہمارے طلبہ کرام جو ہے جامعۃ المدینہ کے، تو وہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھتے ہیں، جو امیر سنت کے مدنی پھول ہوتے ہیں ان کو تحریر بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. تو ماشاء اللہ عز و جل بہت زبردست کام ہے. اور یہاں پر جو میرے دوست و احباب ہیں ان میں سے تقریباً ذیشان بھائی ہیں اور بھی دوست و احباب ہیں، انہوں نے 5 مرتبہ قرآن کریم اس اعتکاف میں مکمل کرنے کا ایک نیت کی ہے اور لکھوا بھی دیا ہے. اور ہمیں مرشد کے ساتھ الحمدللہ سحری کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، مرشد کے ساتھ افطاری کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، اور جس نے یہ نیت کی اس کو مرشد کے پیالے میں پانی بھی پینا نصیب ہوا. تو یہ یہاں پر برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں اللہ عز و جل کا خاص سے. مطلب یہ ہے کہ جیسے عام مساجد میں ہوتا ہے بندہ ٹائم پاس کر کے پورا دن گزار دیتا ہے، جی. یا پوری رات جو ہے ٹائم پاس میں وہ چیاں دے دیتے ہیں، بندہ چیاں پڑھتے رہتا ہے. وہاں یہ والا سسٹم نہیں ہے. یہاں پر بس علم کی بات ہے اور علم حاصل کرنا سب سے افضل عبادت. بس اس کے بعد افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، دعائے افطار ہوتی ہے. دعائے افطار میں رقت انگیز دعا ہوتی ہے امیر سنت کی. کثیر عاشقان رسول رو رہے ہوتے ہیں اور کیا ہی نورانی منظر ہوتا ہے. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سب کھانے وغیرہ کی طرف چلتے ہیں، اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد عشاء کی اذان ہوتی ہے، اور جو جلدی کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. پھر عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کے بعد پھر تراویح کا سیشن ہوتا ہے. تراویح پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ امیر سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور ہم پوری رات مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. تو الحمدللہ عز و جل انس بھائی نے ہمیں بتایا کہ پورے دن کا جدول یہاں پر ایک عام مسجدوں سے یہاں پر ایک الگ ہی جو ہے جدول ہے پورے دن کا. یہاں پر بندہ آئے، اگر یہاں پر کوئی کورا بندہ آئے تو کچھ بھی نہ آتا ہو، تجوید بھی نہ آتا ہو، قرآن بھی نہ پڑھنا آتا ہو، تو وہاں سے قرآن بھی سیکھ کر چلا جائے. قرآن کریم کی تو کیا ہی بات ہے. قرآن کریم کی درست مخارج الحمدللہ 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے پورا مدنی قاعدے کا، اور کیا ہی پیارا. نماز کے فرائض نہیں آتے، غسل کے فرائض نہیں آتی، یہ سب سیکھ جو کر جائے. سیکھے ہوئے ان کے لیے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ہر روز کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے. جو سیکھے ہوئے ان کو سکھانے کا انداز ذہن میں پتہ چلتا ہے. مستحضر ہو جاتا ہوں. تو دیکھا آپ نے الحمدللہ یہاں پر فیضان مدینہ کی ایک الگ ہی برکتیں، ایک الگ ہی رونقیں. اور الحمدللہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 3 بج رہے ہیں. اب الحمدللہ عز و جل جب سحری کا وقت ہوگا، سحری کے کیا مناظر ہیں؟ سحری کے تو کیا ہی مناظر ہیں. اگر حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو ریکارڈ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کیا ہی تقریباً یہاں پر 4000 افراد موجود ہیں، اور 4000 افراد کی روزانہ سحری اور روزانہ افطاری. یہ مرکز نے جو شیڈول بنایا ہے اور سب کو جدول بنا کر حلقوں کی صورت میں ڈیوائڈ کیا اور ان کو لے کر چلنا، یقین کریں اس سے پہلے کوئی اعتکاف میں نے ایسا نہیں دیکھا، اور ناممکن سی بات ہے. ہم جب سوچتے ہیں کہ یار ایک دن کا خرچہ اگر ہم سوچیں فیضان مدینہ میں تو ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے. تو فیضان مدینہ میں مدنی مرکز ہمارا کیا نام ہے روزانہ سحری افطاری یعنی کہ باہر جو NGOs چل رہی ہیں وہ بڑی بڑی سحریاں کرا رہی ہیں، تو دعوت اسلامی بھی کچھ پیچھے نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا دعوت اسلامی کے مقابلے. جتنے بھی بڑے ہیں ان کو میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں فیضان مدینہ میں. الحمدللہ ابھی ہم یہیں پر ہی ہیں. انشاءاللہ الرحمن سحری کے بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ سحری دعوت اسلامی بھی جو ہے سحری بھی کرا رہی ہے، افطاری بھی کرا رہی ہے، اور رات کا کھانا بھی کھلا رہی ہے. مغرب کے بعد ہوتا ہے جی کھانا بھی کھلا رہی ہے. تو الحمدللہ ابھی دکھائیں گے آپ کو، ہمارے ساتھ رہیے گا. جو ہے عاشق صادق ماہ رمضان، جو ہے عاشق صادق ماہ رمضان. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی بھی کسی NGO سے کم نہیں ہے کہ بڑی بڑی NGOs جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنا کام دکھا رہی ہیں کہ جو ہے
ہم کھانا وانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو، سحری کرا رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی بھی الحمدللہ عز و جل ہزاروں بندوں کو، اور سب سے بڑی یہاں کی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ مسجد ہے، صحن مسجد میں جو ہے اب سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، ابھی نماز میں ابھی تقریباً ٹائم ہے اور سحری کا اہتمام چل رہا ہے، اتنا بڑا اہتمام ہے اور صحن مسجد میں ہے، پر الحمدللہ ان کا انتظامیہ اتنا بہترین ہے کہ ابھی نماز کے ٹائم بالکل صاف ہو جائے گا، بالکل صاف ستھرا، سارے دسترخوان اڑ جائیں گے، بالکل صاف صحن میں پوچھا لگ جائے گا بالکل۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اعزاز ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے، ہمیں بھی دعوت اسلامی کی خدمت میں اپنا حصہ ضرور ملانا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں سحری ہو چکی ہے، اور سحری ہونے کے بعد دیکھیں الحمدللہ جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ مسجد کے لیے ایک بہترین نظم و ضبط قائم کیا گیا ہے، بہترین انتظامیہ ہے کہ 15-20 منٹ کے اندر پوری صحن مسجد کو جو ہے ایسے صاف کر دیا گیا ہے کہ جیسے یہاں پر کھانا ہی نہیں کھایا گیا۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا ایک منظم صاف ستھرا طریقہ۔ دیکھا گیا کئی مساجد میں، کئی جگہوں پر کتنے بڑے جب پیمانے پر سحری ہوتی ہے تو سحری ہونے کے بعد جو ہے گھنٹوں صفائیاں ہوتی رہتی ہیں، پر یہاں کا ایک شیڈول بنا ہوا ہے کہ سحری کے فوراً 15-20 منٹ کے اندر صفائی لگ کر اور یہ پورا پوچھا لگ کر صحن مسجد کو جو ہے بالکل صاف کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ عطار کو یا خدا التجا ہے۔ اب فیضان مدینہ سے واپسی فجر کی نماز پڑھ کر اب گھر جا رہے ہیں، روشنی ہو گئی ہے، تو یہیں پر اس ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے گا، کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار بھی دیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔